بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ پارہ 22 سورہ فاتر رکوع 5 آیت نمبر 42-43۔ آیت مذکورہ میں کفار کے احوال کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل یہ کفار مکہ، قریش مکہ بڑی زوردار قسمیں اٹھاتے تھے کہ لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی پیغمبر رسول آیا تو ہم گزشتہ امتوں سے زیادہ قبول کرنے والے ہوں گے۔ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یعنی یہود نصارہ وغیرہ کی طرح ہم تکذیب نہیں کریں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا تو ان بدبختوں کی نفرت میں ترقی ہوئی، اور صرف نفرت میں ترقی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کی، بری تدابیر شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو عار اور شرم سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایذا رسانی کی فکر میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے بری تدبیریں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، لا يحیق کا معنی ہے لا یحیط یا لا یصیب کے معنی پر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بری تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا مگر خود تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ خود اس برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ رحمان بابا فرماتے ہیں کوہ مکن دبل سڑی پلار کے چرستابد کوہی پگاڑ لارشی، لیکن اس پر ایک شبہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں تو بہت مرتبہ یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہوا ہے کہ بری تدبیر کرنے والوں کی تدبیر چل جاتی ہے اور جس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کو جو تکلیف یا نقصان پہنچا ہے وہ دین کا نقصان ہے، ایسی بری تدبیر کرنے والوں کا نقصان آخرت کا عذاب ہے جو اللہ تعالی ان بدبختوں کو دے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، وہ عذاب اشد بھی ہوگا، دائمی بھی ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے، کالعدم ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کے خلاف تدبیر کرنا اور اس پر ظلم کرنا، اس کا وبال اکثر دنیا میں ہی پڑتا ہے۔ محمد ابن قرظی کا قول ہے کہ 3 کام ایسے ہیں جس کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال و عذاب سے نہیں بچتا۔ نمبر 1، بے گناہ کے حق میں بری تدبیر کر کے اس کو ایذا پہنچانا۔ نمبر 2، ظلم عام۔ نمبر 3، عہد شکنی، خاص کر ایسے مظلوم پر ظلم کرنا جو بے بس ہو، بے کس ہو، انتقام پر قدرت نہیں رکھتا ہو یا باوجود قدرت کے انتقام پر صابر ہو، تو اس ظلم کے وبال سے دنیا میں
کوئی نہیں بچتا۔ بس کیا فارسی کا ایک شعر ہے کہ پس تجربہ کر دیم درے دیر و مکافات، پس تجربہ کر دیم درے دیر و مکافات، بادرو کو شاہ کے در افتاد بر افتاد۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، فرمایا کہ آیا یہ ظالمین کلی طور پر اللہ کے دستور کے منتظر ہے، اللہ کے فیصلوں کے منتظر ہے جو گزشتہ امتوں پر گزر چکے ہیں۔ لہٰذا اہل مکہ فجار کفار رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عداوت کرتے ہیں، ضرر رسانی پر مصر ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے دستور کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پائے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا دیکھیں گے پائیں گے آپ کہ ان ظالمین کی جگہ دوسروں کو عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ظالمین کافرین کو عذاب ہوگا، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سنت اور وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، لئن جاءہم، کہ اگر آئے ان کے پاس، نذیرٌ، کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر، لیکونن، تو وہ ضرور ہوں گے، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ، من احد الامم، کسی بھی امت سے۔ فلما جاءہم، پھر جب آیا ان کے پاس، نذیر، اے نبی، پیغمبر، ما زادوہم الا نفورا، تو نہیں بڑھی ان میں مگر بیزاری اور نفرت، استکباراً، تکبر کی وجہ سے، فی الارض، زمین میں، ومکر السیئ، اور تدبیر بری، ولا یحیق المکر السیئ، اور نہیں پڑتی تدبیر بری، الا باہلہ، مگر ان کے کرنے والے پر۔ فہل ینظرون، پھر وہ انتظار نہیں کر رہی ہے، الا سنت الاولین، مگر دستور پہلے لوگوں کے۔ فلن تجد، تو نہیں پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کے دستور میں کوئی تبدیل، ولن تجد، اور تو نہیں پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کے دستور میں تحویلاً، کوئی تغییر، کوئی تحویل، کوئی تبدیلی، اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔